12 سال دبئی میں بھی گزارے. دبئی میں گزارنے کے بعد ان کی کہانی میں انہونی موڑ آیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے, اور ٹرننگ پوائنٹ سے کراچی کی عام شارع پر آ گئی ہیں. اس غربت کی کہانی اچانک سے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی کیسے غربت میں تبدیل ہوئی. 12 سال دبئی میں گزارے ہیں. ہماری اپنی گاڑیاں تھیں 2 اچھی, ماشاءاللہ خوش باش زندگی اچھی گزر رہی تھی. اس ٹائم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, اور اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں میڈیسن کمپنی میں 15 سال میں نے جاب کری ہے ایمروز میں. پھر اس کے بعد 5 سال میں نے مشن فارما میں کیے. والوں کو بتایا کہ اس طرح شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ عدت کر کے پھر بلا جھجک آ جائیں آپ. جیسے میری عدت ختم ہوئی اس کے دوسرے دن میں گئی کام پہ, تو انہوں نے 2 گھنٹے مجھے اس میں ریسیپشن پہ بٹھایا, اور انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے فارغ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں, جب جگہ ہوگی تو میں کروں گی. مانگنے کو تو میں ہی بیٹا مانگ سکتی تھی, لیکن مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان کم محنت کر کے کھائے تو اس میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پائنر ورلڈ نیوز کی اسکرین سے محمد معیز قریشی کا سلام. ناظرین کرام, آج ہم آپ کی ملاقات کراچی کی باہمت خاتون ایک ماں سے کروا رہے ہیں, جن کی عمر تو 52 سال ہے, مگر کام ان کے انتہائی افسوس ہیں. انہوں نے خود اپنی کفالت کا بیڑا اٹھایا, اپنے 3 بچوں کی کفالت کا, اور انہوں نے جو ہے اپنے 12 سال دبئی میں بھی گزارے. دبئی میں گزارنے کے بعد ان کی کہانی میں انہونی موڑ آیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے, اور ٹرننگ پوائنٹ سے کراچی کی عام شارع پر آ گئی ہیں. اس غربت کی کہانی اچانک سے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی کیسے غربت میں تبدیل ہوئی, یہ کہانی جاننے کے لیے جڑے رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی کہ آپ سڑک پر آ گئے؟ پہلے ہم لوگ بیٹا باہر دبئی میں تھے. 12 سال میں دبئی میں رہی ہوں. شوہر کی میری جاب تھی, گورنمنٹ جاب تھی. اس کا نام کیا, کام کرتے وقت انہوں نے انجن اٹھایا تو ان میں کمر میں کڑک کی آواز آئی, تو جس کی وجہ سے وہ آئے دن ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی. پھر 4 سال وہ رہے, پھر ہم لوگ تو واپس آ گئے تھے پاکستان. پھر انہوں نے وہ بھی واپس آ گئے. پھر یہاں ان کو بیکری کھول کے دی, بسم اللہ بیکر 5M میں نام تھا. وہاں جو اس کا نام کیا, کام کرتے کرتے نا وہ لازم آپ کو پتہ ہے دکان میں تیز تار بندہ چاہیے, اور جھوٹ پہ ہی کاروبار ہے. جھوٹ وہ بولتے نہیں تھے. جو چیز منع تھی بچوں کو, صبح سویرے ہندوستانی بچے آگے چھالیاں مانگیں تو وہ آگے سے بولتے ہیں بیٹا چھالیاں نہیں کھاؤ, گلے میں پھنسے گی. ہمارے والد صاحب مر گئے تو میں بیٹا اپنے ماں باپ کا سہارا بنو. تو کہنے لگے آنٹی انکل آپ سے نہیں لیں گے, ہم کسی اور سے لے لیں گے. پھر 6 مہینے تک تو ہم نے کرایہ اس طرح دیا. پھر 6 مہینے کے بعد ہم نے جو ہے نا پھر وہ بیکری بند کر دی. پھر میں نے اس کا نام کیا 5F میں میری والدہ کا گھر تھا, وہاں ان کی دکان تھی. ان کی دکان ہم نے کری تو ڈی فریزر لیا, اس میں کلفیاں رکھی. سامنے عرفان پبلک اسکول ہے, بچے ریسیس میں آتے تھے کھانے کے لیے کہ انکل نا کلفی دے دو. نہیں بیٹا آپ گرم سرد ہو جاؤ گے, بیمار پڑ جاؤ گے, آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے نا, کل سے میں آپ کو کولر رکھوں گا اپنے بیٹے کے لیے, اور اس کا نام کیا اسے پانی برف ڈال کے رکھوں گا. تو میں ان کو بولا, میں نے کہا یہ جب ہم نے کلفیاں رکھی ہیں تو کس کے لیے رکھی ہیں, کلفیاں بیچنے کے لیے رکھی ہیں. کہ اللہ کے مانا جیسے ہمارے بچے سے ان کے دوسرے بچے بھی ہمارے اپنی اولاد کی طرح ہیں. اگر ہم منع کریں گے نہیں چلتا, چلنا چلے, اللہ پاک کرنے والا ہے. کچھ عرصے وہ بھی چلی دکان, پھر ہم نے وہ بند کر دی. پھر ان کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہونے لگی. پھر ان کا علاج کرایا. پھر ان کو یورک ایسڈ بھی ان کا ہو گیا, 2 دفعہ اٹیک پڑا. 25% دل کام کرتا تھا. اچھا مجھے بتائیے گا, مطلب آپ نے خود, جیسے آپ نے شوہر کا بتایا, تو آپ خود کوئی جاب وغیرہ کرتی نہیں ماضی میں؟ میں میڈیسن کمپنی میں 15 سال میں نے جاب کری ہے ایمروز میں. پھر اس کے بعد 5 سال میں نے مشن فارما میں کی ہے. پھر ان کی طبیعت آج دن خراب ہوتی گئی. پھر اس کے بعد وہ جب میں لاسٹ 9 نومبر 22 ربیع الاول کو تب میں گھر پہ واپس آئی تو ان کی آدھے گھنٹے پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر اس کا نام کیا ہے, وہ پھر کمپنی والوں کو بتایا کہ اس طرح شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ عدت کر کے پھر بلا جھجک آ جائیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام کیا, ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی یہ نہ ہو سر, آپ منع کر دیں. نہیں آپ آ جائیے گا بلا جھجک, آپ کو مسئلہ نہیں. میں سیدھا جیسے میری عدت ختم ہوئی اس کے دوسرے دن میں گئی کام پہ, تو انہوں نے 2 گھنٹے مجھے اس میں ریسیپشن پہ بٹھایا, اور انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے فارغ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں, جب جگہ ہوگی تو میں کروں گی. اس ٹائم میں نے سوچتی تھی کیا کروں. پھر میرے کو یاد آیا, میں نے کہا کہ میں نے ہاتھ کا ہنر ہے تو وہ کیوں نہ کروں. 500 روپے تھے میرے پاس اسٹارٹ میں نے کام شروع کیا تھا. سائمہ بلیسنگ والوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اور میری بہن بھائی بنے ہوئے عارف بھائی, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا. نصیر آباد میں رہتے ہیں وہ لوگ. کہ میں کہتی ہوں جتنا ان کا شکر ادا کیا جانا کم ہے, لیکن کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. لیکن آگے اللہ پاک نے وسیلے بنا کے بھیجے ہیں. مانگنے کو تو میں ہی بیٹا مانگ سکتی تھی, لیکن مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان کم محنت کر کے کھائے تو اس میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے.
میں پہلے 1.5 سال میں نے چھوٹی ٹیبل پہ لگایا تھا. 1.5 سال کے بعد مجھے کسی نے تصویر کھینچ کے فیس بک میں دی. اچھا مجھے بتائیں آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی تھی, وہ کس نے وائرل کی تھی اور کس نے بنائی تھی وہ ویڈیو؟ وہ مجھے پتہ نہیں چلا کس نے بنائی تھی. وہ آپ کو نہیں پتہ چل پایا؟ تصویر کھینچ کے انہوں نے واٹس ایپ پہ دے دی تھی. پھر یہ پہنچتے پہنچتے یہ مہربان چینل والے ہیں وہ آئے میرے پاس, انہوں نے انٹرویو لیا میرا, انہوں نے پھر یہ مجھے نا سیٹ اپ بنا کے دیا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مقصد یہ جو شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی کتنا عرصے پہلے ہوئی تھی؟ 2 سال پہلے. اور 2 سال سے آپ خود کفالت کری, تو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا خود کفالت کرتے ہو؟ یہ مجھے یہاں تو ابھی پورے 2 سال یہاں ہو جائیں گے. پہلے میں تھوڑی ٹائم وہاں لگاتی تھی, اب یہاں لگاتی ہوں. تو یعنی کہ خود آپ 2 سال سے کفالت کر رہی ہیں. تو بچے وغیرہ؟ میرے 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی میری اب نارمل ہے, چھوٹی والی کی شادی کر دی ہے, بیٹا میرا فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے. تو مجھے بتائیں بچے کیا کہتے ہیں, کہیں کوئی ان کو برا تو نہیں لگتا کہ آپ خود کفالت کر رہی ہیں؟ بچوں کو کیا برا لگے گا, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں ماں مانگنے سے تو بہتر ہے نا, کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم انسان محنت کر کے کھائے, اس میں ہمارا بھی سر فخر سے اونچا رہے گا. تو اس کا نام کیا, میں کہتی ہوں میرے اپنے خاندان والوں کے سامنے بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑی عزت ہے. اللہ پاک وہ ان کو بھی خوش رکھے کہ انہوں نے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا. مجھے بتائیں یہاں پہ کون کون سے آئٹمز آپ بیچ رہی ہیں کراچی کے عوام کی؟ میں میکرونی یعنی کہ ہفتے میں 3 دفعہ میکرونی لگاتی ہوں. چکن رول, آلو کے رول اور کالے چھولے تو اینی ٹائم ہوتے ہیں. لوگ کچے بھی لے کے جاتے ہیں, فرائی بھی لے کے جاتے ہیں, کھٹے آلو, اپنا یہ دہی بلے, اور یہ اپنا لاپ کا بلا کر انڈا پکوڑا, یہ چیزیں میں. تو آپ نے ان کے ریٹ کیا رکھے ہوئے ہیں, مختلف ہیں یا عام مارکیٹ کے حساب سے کتنے مختلف؟ انڈا پکوڑا میں نے 30 کا ایک, 50 کے 2, اور چکن رول جو ہے وہ 40 کا ہے, آلو کے رول جو ہے وہ 30 کا ایک, 50 کے 2 ہے. میکرونی وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ پارسل بنائے ہوئے میں نے, وہ 50 کا ایک, چھولوں کا پیکٹ بنایا ہوا ہے, 50 والا الگ بنایا ہوا ہے, 30 والا الگ بنایا ہے. اچھا یہاں پر کوئی بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہے, اس کی سہولت وغیرہ؟ ابھی یہ ہے کہ میری اپیل سے یہ گزارش ہے کہ کچھ ایسا اگر کر سکتے ہیں, مجھے نہیں آتے ہیں, لیکن جیسے 2 چیئر اور 2 کرسی یعنی کہ ٹیبل یہ منگوا دیں, یا ایک ٹیبل 2 کرسیاں منگوا دیں, یہ عوام جو سے کھڑے ہو کے کھاتی ہے وہ یہاں بیٹھ کے کھائے نہیں ہے. اچھا دبئی کا ایک بڑا ٹرینڈ چلا تھا, آپ کی کچھ ویڈیوز جو وائرل ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ دبئی کے حوالے سے بھی ذکر تھا. وہ کیا معاملہ تھا, دبئی میں آپ نے بھی عرصہ گزارا ہے کیا؟ جی میں نے 12 سال دبئی میں گزارے ہیں. ہماری اپنی گاڑیاں تھیں 2, اچھی ماشاءاللہ خوش باش زندگی اچھی گزر رہی تھی. اس ٹائم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, اور اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے ان دوسرے لوگوں سے ہمیں بہت ہاتھ پاؤں اللہ پاک نے سلامت رکھے ہیں, تو اسی ہاتھ پاؤں سے اللہ پاک کر رہے ہیں. ابھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو خاتون موجود تھیں, آج سے 2 سال قبل والد اور ان کے جو ہسبینڈ, ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد جب ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا, جب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, تو انہوں نے خود ہی اپنے بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا, اپنے گھر کی کفالت کا, وہ بھی کراچی کے ایک اہم شاہراہ سے جہاں پر یہ رول سموسوں کا کاروبار کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور میں رول سموسے کیا چیز ہے, ایک خاتون یہ بیچ رہی ہیں, یہ سوال جنم دیتا ہے. ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں کو جو ہے تقریباً انہوں نے 12 سال دبئی میں گزارے. وہاں ان کے پاس 3 گاڑیاں 2-3 گاڑیاں بھی تھیں, ان میں گھوما پھرا کرتی تھیں, دبئی انجوائے کرا کرتی تھیں. مگر جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ سب کچھ جیس پناہ ہو گیا, اور اب خود اپنے گھر کی کفالت کرتی ہیں. انتہائی مجبوری اور ایموشنل کہانی آج ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اسی اپنے پن محبتوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد موئز قریشی کو پائنر ورلڈ نیوز کی اسکرین سے اجازت دیجیے گا. اللہ نے